السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ میری کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھی دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ جاتی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں جب کہ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایک آدمی اپنی ہی دھن میں مگن چلتا چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ نہر قاتل نہر کے نام سے مشہور تھی۔ وہ خود کو اس نہر کے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت اسے لگا کہ کسی نے اسے آواز دی ہے۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں پر تو کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کی پیشانی سے پسینے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اپنے کاندھوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا، جو کہ اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر پڑ گیا، اور اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ اس خوفناک جگہ پر گونج کر رہ گئی۔ حسن کی آواز زوردار آواز سے کھلی تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمام گھر والے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ بہت دیر بعد جب اس کے حواس ذرا قابو میں ہوئے تو اس نے غور کیا کہ یہ کسی انسان کے چلانے کی آواز تھی۔ اس کا دل خطرناک انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے اس بات کی بے چینی تھی کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے اس قاتل نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت یقینی تھی۔ وہ بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ حسن بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسی گاؤں میں کئی سالوں سے رہائش پذیر تھا۔ پہلے تو اس گاؤں میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر کچھ مہینوں سے یہاں پر لوگوں کی لاشیں ملنے لگی تھی۔ ان لاشوں میں ایک قطرہ خون کا نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں جانے والے دور راستے سے ایک راستہ اس قاتل نہر کو جاتا تھا۔ یہ راستہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنا تو دور کی بات، دن میں بھی لوگ یہاں سے گزرنے سے گھبراتے تھے۔ یہ گاؤں جانے کا شارٹ کٹ تھا۔ دوسرا راستہ اس کی نسبت زیادہ لمبا تھا، لیکن پھر بھی لوگ وہی راستہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ جو بھی اس نہر والے راستے سے گزرتا تھا اس کی تو پھر لاش ہی ملتی تھی۔ حسن سے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کون تھا جو وہاں اتنی رات کو گزر رہا تھا؟ اس نے سوچا صبح ہونے پر پتہ چل جائے گا، مگر جانے صبح کب ہوگی، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر کار اسے نیند آ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا، وضو کر کے مسجد گیا، اور گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے۔ رات کو سنائی دینے والی آواز کے بارے میں سبھی لوگ باتیں کر رہے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ اس قاتل نہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں دیکھا تو ابھی تک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ نہر سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گئے اور اندھیرا چھٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ گاؤں والے سبھی لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ جب اندھیرا کم ہوا اور ہر طرف روشنی پھیلنے لگی تو وہ سب دوبارہ نہر کے قریب بڑھنے لگے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے خون سے نہر کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خون پانی کے ساتھ ساتھ بہہ نہیں رہا تھا۔ وہ لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ سے نہر کی چوڑائی تھوڑی کم تھی جہاں اسے آسانی سے عبور کیا جا سکتا تھا۔ وہاں جتنی لاشیں ملی تھیں وہ آدھی پانی میں اور آدھی خشکی پر پڑی ہوتی تھی۔ یہ لاش بھی اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر بھی پانی میں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے جلدی جلدی لاش کو سیدھا کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو اسلم کی لاش ہے، میرا دوست۔ حسن کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ سب گاؤں والوں نے اسلم کی لاش کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو امڑنے لگے۔ اس کی لاش لٹھی کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اسلم کے کمر سے قمیض ہٹائی۔ یہاں سے ملنے والی تمام لاشوں کی طرح اس کے جسم پر بھی ایک ہاتھ بنا ہوا تھا، ایک ہاتھ کا نشان جو کہ
کسی انسانی ہاتھ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ یہ نشان گاؤں کے سب لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اسلم نے اپنے والدین کا ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ جب اس کی میت اس کے گھر پہنچی تو اس کے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اس کی ماں جو پوری رات اس لیے پریشان ہو رہی تھی، جب اس نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی عورتیں ان کے گھر جمع ہونے لگیں۔ اسلم کی ماں کو بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا۔ وہ بیٹے کی لاش سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ اسلم کا باپ بھی بیٹے کے جواں مرگ موت پر صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 بجے میت کو دفنا دیا گیا۔ میت کو دفنانے کے بعد لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اسلم کے والد اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن ان کے قریب جا کر بیٹھا اور ان کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں صبح اس لیے وہاں نہیں گیا تھا۔ اسلم ساری رات گھر نہیں آیا تھا، اپنے دوست کی طرف کسی کام سے گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ رات کو جو آواز سنی تھی کہیں وہ اسلم کی نہ ہو، اور دیکھو وہ میرا بیٹا اسلم ہی تھا جو رات کو چلایا تھا۔ اسلم کے والد اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بالکل ویسے ہی تھے، اس پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا۔ اگر اسے کسی درندے نے مارا ہوتا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے۔ اگر اسے کسی درندے نے نہیں مارا تو پھر میرا بیٹا کیسے مرا؟ حسن، وہ حسن سے پوچھ رہے تھے۔ چاچا جان، جب ہم وہاں پہنچے تو نہر کے پانی میں خون ہی خون تھا، لیکن جب ہم نے لاش وہاں سے اٹھائی تو خون خود بخود غائب ہو گیا۔ اسلم کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بھی تھا، جیسا وہاں پر ملنے والی ہر لاش کی کمر پر پایا جاتا ہے۔ اب چلیے چچا جان، اندھیرا ہو رہا ہے، گھر چلیے۔ حسن نے انہیں تفصیل سے بتایا اور انہیں گھر چلنے کے لیے کہا۔ اس کی بات سن کر اسلم کے والد اٹھے اور اس کے ساتھ ہی گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں گھر پہنچا کر حسن اپنے گھر واپس چلا گیا اور سونے چلا گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر بعد ہی اسے نیند آ گئی۔ حسن، کیا تم میرے قاتلوں سے انتقام نہیں لو گے؟ تم تو میرے سب سے گہرے دوست تھے، تو پھر تم اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہو؟ تمہیں میرے قاتلوں سے انتقام لینا ہوگا۔ تم سن رہے ہو نا حسن، تمہیں میرا انتقام لینا ہوگا۔ ہاں، تمہیں میرا انتقام لینا ہی ہوگا میرے دوست حسن۔ ایک چیخ مار کر حسن بیدار ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آواز سب گھر والوں نے سنی تھی۔ سبھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم چلا کیوں رہے تھے؟ شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ مغرب کے وقت کیوں سو گئے تھے؟ اس کی ماں نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ماں، بس ویسے ہی آنکھ لگ گئی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ سب لوگ پریشان مت ہوں۔ حسن نے سب کو اپنی طرف پریشانی سے تکتا ہوا پا کر تسلی دی۔ اس کی ماں اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حسن ایک مرتبہ پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ آخر یہ اسلم میرے خوابوں میں کیوں آیا؟ میں اس کا انتقام کس سے لوں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اسے کس نے قتل کیا۔ وہ قاتل نہر، اس کے پاس تو لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ پھر لگ گئی اور ایک بار پھر اسلم اسے خواب میں دکھائی دینے لگا، لیکن اس مرتبہ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز عجیب سی پریشانی سے لبریز تھی۔ حسن، اگر تم قاتل نہر کے پاس بسنے والے جنات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے تو اور نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ حسن اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی ہے۔ کچھ دیر اسی طرح سے خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسلم اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا اور یکدم اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اتنی سردی کے موسم میں بھی وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے اب نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ فجر کی اذان ہونے تک یوں ہی لیٹا رہا۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کھیتوں میں آیا اور چکر لگا کر قبرستان چلا گیا۔ اپنے دوست کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل میں انتقام کا جذبہ بیدار ہونے لگا۔ میرے دوست، میں تمہارے قاتلوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میں تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ یہ الفاظ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ قبرستان سے نکل آیا۔ اس کا رخ اس قاتل نہر کی طرف تھا۔ وہ نہر کے قریب پہنچا اور وہاں کا جائزہ لینے لگا، اور وہاں ہر طرف درختوں کی بہتات تھی۔
جن کی وجہ سے وہاں دن میں بھی اندھیرا چھایا رہتا تھا اور وہ جگہ بڑی ہی پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ وہ کھڑا ابھی اس جگہ کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم اچھل کر پیچھے مڑا، دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ ان کے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا۔ وہ اونچے لمبے قد کا آدمی تھا اور کاندھوں تک بڑے ہوئے بال تھے۔ وہ اسے بہت ہی عجیب لگا۔ آپ کون ہیں جناب؟ حسن نے اسے حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص عجیب انداز سے مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا دوست، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے دوست کے قاتل اب تمہارے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ دیکھو، وہ سب کیسی خونخوار آنکھوں سے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حسن نے گھبرا کر نہر کی طرف مڑ کر دیکھا تو اسے تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے مڑ کر اس شخص کو دیکھنا چاہا تو وہ اب اس جگہ پر نہیں تھا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ حسن کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ اس کے ہاں اسے یوں پسینے میں شرابور دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی اور لگاتار کئی سوال کر ڈالے۔ حسن نے ماں کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں میں بابا جی کے پاس جانا چاہتا تھا، جو کہ اس کے دادا کے دوست تھے۔ لیکن تم ان کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ امی، وہ جنات کو قابو کرنے میں ماہر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ قاتل نہر کے پاس جو جنات رہتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں بلا کر لے آؤں۔ حسن نے اپنی ماں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس کی ماں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ ہو سکتا ہے مجھے واپسی تک رات ہو جائے، اسی لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ حسن نے ماں کو تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کر دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ دوسرے گاؤں میں پیر صاحب کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ اچانک کھیتوں میں سے نکل کر ایک شخص اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ پیر صاحب کے گھر تک اس کے آگے آگے چلنے لگا اور پیر صاحب کے دروازے کی طرف پہنچ کر جب اس نے اپنا منہ حسن کی طرف کیا تو حسن حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو اسے اس قاتل نہر کے پاس ملا تھا۔ وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا ہوا دیکھ کر حسن کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والے پیر صاحب کا پوتے تھے، جو کہ حسن کے دوست بھی تھے۔ ارے حسن، تم؟ وہ لوگ بغل گیر ہو گئے۔ ارے تم تو پسینے سے بھیگے ہوئے ہو، اندر آ جاؤ، دسمبر کے مہینے میں بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے، شہریار اسے اندر لاتے ہوئے بولا۔ شہریار تھوڑا شرارتی تھا اور اب بھی وہ اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ شہریار جی کی ماں جی اسے بڑی محبت سے ملی اور سب کی خیریت پوچھنے لگی۔ اتنے میں شہریار کے دادا جان تشریف لے آئے۔ شہریار جی کی ماں جی ان کے لیے چائے لے کر آ گئیں۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں اٹھ کر بابا جی کے کمرے میں آ گئے۔ دادا جی نے اپنی مخصوص نشست سنبھالی اور دونوں بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے پڑی ہوئی کتاب کھول لی۔ شہریار بیٹا، کیا تم باہر جانا پسند کرو گے؟ کیونکہ حسن کو صرف مجھ سے بات کرنی ہے۔ شہریار ان کی باروب آواز سن کر گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دادا جان، میں بھی اس کی بات سننا چاہتا ہوں، آخر مجھے بھی ان کی حالت دیکھ کر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ حسن نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو حسن کو ان کے بارے میں تفصیل بتانے لگے۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو حسن یکٹک ان کے نورانی چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون دادا جان؟ شہریار نے کہا۔ دادا جان نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا اور کہا، برخوردار، کیا تم اپنی زبان پر قابو رکھو گے؟ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ سوری دادا جان، میں اب ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں زبان کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں۔ شہریار نے دادا جان کی دھمکی سے گھبرا کر کہا اور سچ مچ اپنی زبان ہاتھ سے پکڑ لی۔ شہریار، اب میرے سامنے منہ میں انگلیاں ڈال کر مت بیٹھو۔ جب زبان میں کھجلی ہونے لگے تو اسے ہاتھ سے پکڑ لینا۔ دادا جان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹا اور ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ شہریار نے بھی اپنی زبان کو چھوڑا اور دادا جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دادا جان نے پھر سے ایک دفعہ بتانا شروع کیا۔ وہ جنات یہودی مذہب کے ہیں۔ وہ وہاں پہلے سے آباد نہیں تھے جہاں لاشیں ملتی ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا رکھی ہے۔ وہ وہاں بلی چڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہی وہ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ان کے منتخب کردہ لوگ خود بخود اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔
اور جب ان کے سر سے جنات کا سایہ ہٹتا ہے تو وہ خود کو اس جگہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ خود کیوں ایک دائرے کی شکل میں رہتے ہیں؟ حسن نے دادا جان سے پوچھا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں پر ان کی عبادت گاہ ہے اور یہاں خون دائرے کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک مورتی رکھی ہوئی ہے اور خون اس مورتی کے اوپر گرتا ہے، دادا جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ دادا جان، کیا جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ شہریار بہت دیر سے ذہن میں کل بلاتے اس سوال کو زبان پر آخر لے ہی آیا۔ ہاں بیٹا، انسانوں کی طرح جنات کے بھی مختلف قبائل اور مذاہب ہیں، دادا جان نے جواب دیا۔ اس وقت شہریار کی ماں انہیں کھانے پر بلانے کے لیے آ گئی تو وہ تینوں کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں حسن نے دادا جان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اسے نہر کے قریب ملا تھا، تو دادا جان نے اسے بتایا وہ تمہارے دادا جان کے پاس ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ آزاد ہے۔ حسن نے آرام سے کھانا کھانا شروع کیا اور پھر اپنے گاؤں جانے کی اجازت مانگی تو وہ رات اسے رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ نہیں دادا جی، میں امی جان کو رات رکنے کا بتا کر نہیں آیا، وہ پریشان ہوں گے، حسن نے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ شہریار اور دادا جان اسے باہر تک چھوڑنے چلے آئے اور اس وقت شہریار کے دادا جان نے اسے ایک تعویذ دیا اور اسے احتیاط سے جانے کی تاکید کی۔ حسن انہیں خدا حافظ کہنے لگا اور اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو رات ہر طرف اپنی سیاہی پھیلا چکی تھی۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب وہ ان دونوں راستوں کے درمیان پہنچا جس میں ایک قاتل نہر کا راستہ جاتا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے حسن سے آگے نکل گئی۔ حسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس عورت کے پیچھے جانے لگا۔ آخر یہ عورت اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ وہ حیرت سے سوچنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ اس عمارت پر روشنی ہو رہی تھی اور اس عمارت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ عمارت نہر کے درمیان میں بنی ہوئی تھی۔ یہ تو وہی قاتل نہر ہے، حسن نے سوچا، اور شہریار کے دادا جان کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ تو گیا مجھے بھی شکار کے لیے یہاں لایا گیا ہے؟ حسن یہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ عورت اس کی طرف مڑی۔ وہ خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ اس کے پورے جسم پر بے تحاشا بال تھے، لمبے لمبے ناخن اور منہ سے نکلنے والے دانت اس کی خوفناکی میں اور بھی اضافہ کر رہے تھے۔ چیخ مار کر وہ پلٹا تو اپنے سامنے خوفناک چہرے کو پا کر اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگ گئیں۔ اس کی آنکھیں ایسے تھیں گویا سرخ انگارے دہک رہے ہوں، اور بڑے بڑے دانت جو اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، جن کے درمیان لمبی سرخ سی زبان مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، گویا اس کا خون پینے کے لیے بےتاب تھی۔ اف! ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ نہ سکا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بند کرتے ہی ہر طرف سے خوفناک ڈرونی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، جو اتنی خوفناک تھیں کہ حسن کو خوف سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے حسن نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ وہی شخص تھا جو اسے ہاں پہلی بار ملا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ اپنے سامنے کھڑے جنات کو خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا تو سب سے آگے کھڑے جن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ حسن نے اپنے گم ہوتے حواس میں ایک خوفناک چیخ کی آواز سنی اور اس کے بعد وہاں پر ایسی بدبو پھیلی کہ حسن کو یوں لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو شہریار اور اس کے دادا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر دادا جان نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کی ماں اور اس کی بہنیں بھی اس کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو خوشی سے ان کے چہرے چمک اٹھے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لانے چلی گئی۔ میں یہاں کیسے پہنچا ہوں دادا جی؟ اس نے شہریار کے دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان مسکرائے اور سامنے اشارہ کیا تو حسن نے دیکھا کہ سامنے وہی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حسن بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا، اب زیادہ مسکراؤ نہیں، ہمیں پریشان کر کے تم کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ جو تم مسکرا رہے ہو، تمہاری وجہ سے اتنا ٹائم ضائع ہو گیا، ورنہ اب تک میں نے ان جنات کو ختم کر دیا ہوتا۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر شہریار نے اسے ناراضگی سے ڈانٹا۔ یہ سنتے ہی حسن اچھل کر چارپائی سے نیچے اترا اور بابا جی سے کہنے لگا، چلیں بابا جی چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شہریار اور اس کے دادا جان اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو حسن نے انہیں واپس آ کر کھانا کھانے کے لیے کہا اور وہ تینوں اس قاتل نہر کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو اندھیرا پھیل گیا تھا، حالانکہ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ تینوں نہر کے قریب ہی پہنچے تو بابا جی نے حصار باندھنا شروع کر دیا۔
हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। हिसार बांध कर बाबा जी एक तरफ बैठ गए। हसन और शहरियार भी उनके पास बैठ गए। उन्होंने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और हाथ में पकड़े हुए तस्बीह के दाने भी घुमाने शुरू कर दिए। तस्बीह पूरी करके उन्होंने हिसार की तरफ फूंक मारी तो कई खौफनाक चीखें एक साथ उभरी। हमें माफ कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर यहाँ कभी पलट कर नहीं आएंगे। अचानक ही हिसार में से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो किसी और जगह जाकर फसाद शुरू कर दोगे, बाबा जी ने गुस्सीले लहजे में कहा और हिसार की तरफ फूंक मारी तो एक बार फिर वहां से चीखें सुनाई देने लगी। वो हिसार में कैद होकर रह गए, इसीलिए भाग नहीं सके। आखिरी बार बाबा जी ने हिसार की तरफ फूंक मारी और देर तक चलने के बाद फिर आग बुझ गई और फिर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इमारत गिर गई हो, और इसके साथ ही हर तरफ शदीद किस्म की बू फैल गई। बिल्कुल वैसी ही बदबू, बिल्कुल वैसी ही जैसी रात को एक जिन के जलने से पैदा हुई थी। बाबा जी एकदम उठ खड़े हुए और उनका चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। वो दोनों भी उठ खड़े हुए और फिर वो तीनों गांव की तरफ चले गए। सब गांव वाले बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। जब बाबा जी ने उन्हें खुशखबरी सुनाई तो वो लोग खुशी से झूम उठे। बाबा जी और शहरियार की खूब तवाज़ो की गई। वो रात उनके गांव में ही रुके। शहरियार के साथ रात तक जब हसन बातें करके सोया तो उसने ख्वाब में असलम को देखा, जो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि हसन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बदला भी ले लिया और कई लोगों को उनके शिकार से बचा लिया। अब हसन उठा तो वो बहुत खुश था। शहरियार उसके दादा जान को छोड़ने उसी नहर के रास्ते से गया। अब कातिल नहर नहीं रही थी। वापस अचानक वही शख्स उसके सामने आया। उसको देखकर हसन की पेशानी पसीने से भीग गई। तुम्हारा नाम क्या है? हसन ने बेसाख्ता उससे पूछा। मेरा नाम शाहनाम है, लेकिन मेरे कबीले वाले प्यार से मुझे शानी कहते हैं। वैसे मुझे देखकर तुम्हें पसीने क्यों आ जाते हैं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। मैं तो एक बेजरर सजन हूँ, वो अपने अंदाज में बोला और हसन खुश हो गया। इसके बाद आज तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। जिस तरह पहले वो नहर कातिल नहर के नाम से मशहूर थी, लेकिन अब वो पुरसुकून नहर खामोशी से बहती है और बहुत से लोग आधी रात को भी उस नहर के किनारे सफ़र करने से नहीं घबराते।